بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی شدت میں بظاہر کوئی کمی آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تصادم مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ معاملہ محض میزائلوں کے تبادلے سے آگے بڑھ کے زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاریوں تک پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امریکہ پر غیر معمولی دباؤ ڈالا جا رہا ہے GBU-57 بنکر بسٹر بم فراہم کرے تاکہ ایران کے زیر زمین جوہری ری ایکٹرز کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے امکانات پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، خاص طور پہ فردو جیسے انتہائی محفوظ زیر زمین قائم جوہری ری ایکٹرز کو تباہ کرنا ایک ایسا ہدف ہے جس تک رسائی صرف اور صرف 30,000 پاؤنڈ وزنی GBU-57 بم کے ذریعے ممکن ہے، جو دنیا کا سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم مانا جاتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹی وی۔ چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جو دفاعی ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ خطرناک بم صرف اسٹیلتھ بمبار طیاروں سے ہی گرایا جا سکتا ہے اور یہ دونوں صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہوں۔ اس صورتحال سے یہ واضح ہو رہا ہے اگر یہ جنگ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے مراحل میں داخل ہوتی ہے تو خطے میں تباہی کی ایک ایسی لہر اٹھے گی جس کا دائرہ کار مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا۔ یعنی جنگ کا رخ اب نظریاتی تصادم سے نکل کر اس مقام کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں زیر زمین جوہری گہرائیاں بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بنکر بسٹر بم، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہ زیر زمین بنکرز، سرنگوں، جوہری ری ایکٹرز یا محفوظ فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ایک ایسا مہلک ہتھیار ہے جو دنیا میں امریکہ کے علاوہ کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ ان بموں کو عام بموں سے مختلف اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمین پر گر کے فوری طور پر نہیں پھٹتے، بلکہ یہ زمین کے گہرائی میں گھس کر اندر موجود اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ در حقیقت دنیا میں اس وقت کئی اقسام کے بنکر بسٹر بم موجود ہیں، مگر امریکی ساختہ GBU-57 میسو آرڈیننس پینس ٹیکٹر ہے۔ ان سب میں سے خطرناک اور طاقتور یہ بم B-2 اسپریٹ اسٹیلتھ بمبار طیارے سے گرایا جاتا ہے اور اس کے بڑے حجم اور وزن کے باعث ایک طیارہ صرف 2 بم لے کے جا سکتا ہے۔ یہ بم بوئنگ اور پروڈکشن کی ڈیزائن کا تیار کردہ اور امریکی فضائیہ کا تیار کردہ اور انہیں دنیا کا سب سے طاقتور اور غیر جوہری بم بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ GPS فور گائیڈنس کے ذریعے ہدف کو نشانہ بناتا ہے، ہدف پہ گرتا ہے اور اس کی متحرک لیٹکس فلم اس کی درست رہنمائی میں مدد کرتا ہے۔ GBU-57 کو ایک خاص اسٹیل سے تیار کیا گیا ہے جو اسے اتنا سخت بناتا ہے کہ یہ تقریباً 200 فٹ کی گہرائی میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اتنی گہرائی جیسے 20 منزلہ عمارت کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کر تباہ کن حملہ کرتا ہے۔ یہ بم خاص طور پہ فردو جیسے زیر زمینی جوہری مراکز کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایران اسرائیل کی کشیدگی میں اس کا تذکرہ دوبارہ عالمی سطح پر شدت اختیار کرتا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم تھا کہ اسرائیل کے پاس ایسے بم موجود نہیں ہیں جو ایران کی جوہری ری ایکٹر میں تباہی پھیلا سکے۔ بنکر بسٹر بم اتنی گہرائی تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں، تو اسی لیے اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو اس کے پشت کے اوپر امریکہ موجود ہوگا، کیونکہ امریکہ پر اس وقت دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے اسرائیل۔ دنیا میں کئی طرح کے بنکر بسٹر بم تیار کیے گئے جن کا بنیادی مقصد زیر زمین بنکرز یا سخت اہداف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن ان کی طاقت، گہرائی میں جانے کی صلاحیت اور تباہ کن اثرات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر BLU-109 ایک پرانا اور ہلکا بنکر بسٹر بم ہے جو 2000 پاؤنڈ وزنی تھا اور زیادہ سے زیادہ زمین میں 1.8 میٹر یا کنکریٹ میں 5 فٹ گہرائی تک جا سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں GBU-28 جدید بم ہے جس میں لیزر گائیڈڈ سسٹم نصب کیے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً 6 میٹر گہرائی میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے مقابلے میں امریکہ کا تیار کردہ GBU-57
یہ میسو آرڈیننس پروجیکٹ نہ صرف سب سے بھاری بلکہ سب سے زیادہ گہرائی تک مار کرنے والا بنکر بسٹر بم ہے، اور اس بم کا وزن لگ بھگ 14,000 کلو گرام ہے، لمبائی 20.5 فٹ ہے اور قطر 31.5 انچ ہے۔ یہ زمین میں 200 فٹ تک داخل ہو کر انتہائی محفوظ بنکر کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس بم کی تباہ کن صلاحیت اس کی ایروناٹیکل ساخت، بھاری وزن اور ڈیلے ایکشن فیوز کی مرہون منت ہے، جو زمین سے ٹکرا کر فوری نہیں بلکہ مطلوبہ گہرائی تک پہنچنے کے بعد دھماکہ کرتا ہے۔ اسرائیل امریکی شہریوں کو اپنے ہی ملک کے اندر اس وقت یرغمال بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ امریکہ اس میں کودے۔ امریکہ کے ساتھ جتنے مطالبات رکھے جائیں وہ منون قبول کی جائے۔ اس وقت کانگریس کو اگر دیکھا جائے تو کانگریس اس ضمن کے اندر بنجامن نیتن یاہو کے اوپر اعتماد نہیں بلکہ عدم اعتماد کر رہی ہے۔ وہ اسرائیلی ریاست کے تو ساتھ ہے لیکن بنجامن نیتن یاہو کے پالیسیز کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے سفارتی معاملات کے اوپر امریکہ اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے یا اسرائیل کو پس پہ پش ڈال دیا جاتا ہے۔ وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، دیکھتے رہیے خفیہ ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔